آپ سبھی سامعین و ناظرین کو میرے یوٹیوب چینل رفتہ رفتہ جانب حق کی طرف سے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں کے لیے مبارکباد۔ مومنوں خوشیاں مناؤ، ماہ رمضان آیا ہے۔ مومنوں خوشیاں مناؤ، ماہ رمضان آیا ہے، برکت و مغفرت کا پیغام لایا ہے۔ معزز سامعین، یہ مبارک مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، رحمت و برکت اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ جس طرح تمام دنوں میں جمعہ کا دن سب سے افضل ہے، اسی طرح رمضان کا مہینہ تمام مہینوں میں افضل و اعلیٰ ہے۔ اب چلیے تھوڑے سے وقت میں رمضان کے بہت سارے فائدے اور برکتوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر رمضان کے مہینے میں دنیاوی کتنا فائدہ ہے اور آخرت میں کتنا فائدہ حاصل ہوگا۔ رمضان کا یہ مبارک مہینہ جس کے انتظار میں بہت سے تاجر یعنی بزنس مین انتظار میں لگے رہتے ہیں کہ کب رمضان کا مہینہ آئے گا اور لوگ رمضان کی اور عید کی خریداری کریں گے۔ چھوٹا بیوپاری ہو یا بڑا، کھجور بیچنے والا ہو یا پھل فروٹ والا ہو، کپڑے کا دکاندار ہو یا کرانہ اسٹور والا ہو، کسی سے بھی پوچھئے کہ بھائی اس مہینے میں کتنی کمائی ہوتی ہے تو سب کہیں گے کہ 6 مہینے یا 1 سال میں جتنی کمائی نہیں ہوتی ہے اتنی کمائی اس مہینے میں ہوتی ہے۔ بس ایسے ہی سمجھ جائیے کہ رمضان میں کھانے پینے سے لے کر عید تک کے سارے کام آنے والی چیزوں کے بیوپاری رمضان کی برکتوں سے دنیاوی طور پر مالا مال ہو جاتے ہیں۔ اب ذرا اپنے دسترخوان پر ایک نظر ڈالیے۔ غیر رمضان میں ہمارے دسترخوان پر بمشکل 2-4 ویرائٹی ہی نظر آتی ہیں کھانے پینے کی چیزوں میں، لیکن ماہ رمضان میں 10-10، 15-15 ویرائٹی خدا کی عطا سے میسر ہوتی ہیں۔ پھل فروٹ سے لے کر دیگر طرح طرح کی غذائیں، یہ بھی ان برکتوں میں سے ایک برکت ہے، اور یہ خدا کی طرف سے مومنوں کے لیے ایک بہت بڑا انعام و اکرام بھی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں برکت ہی برکت ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں میں برکت، کاروبار کرنے والوں کی کمائیوں میں برکت، مسجدوں میں دیکھیے تو نمازیوں میں برکت، امام و مؤذن کی تنخواہوں میں برکت، مومنوں کے خیرات و صدقات میں برکت، نماز و تلاوت کے ثوابوں میں برکت۔ برکتیں اتنی ہیں کہ ہماری سمجھ سے باہر ہیں، پھر بھی لوگ بھرپور فائدہ اٹھانے سے قاصر ہیں، پوری طرح سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرتے۔ سب جانتے ہیں کہ اس مہینے میں ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے، اور نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود وقت ملتے ہوئے بھی لوگ نفل چھوڑ دے رہے ہیں، کوئی تراویح چھوڑ دے رہا ہے، یہ سوچ کر کہ یہ تو سنت ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ حالانکہ یہ سنت مؤکدہ ہے، چھوڑنے پر گناہ ہوگا۔ جب تک عید کا چاند نہ ہو جائے تب تک تراویح پڑھنی ہی پڑھنی ہے، مرد ہو یا عورت۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب کوئی تہوار یا کوئی خاص موقع آتا ہے تو کمپنی والے طرح طرح کے آفر دیتے ہیں۔ اسی طرح رمضان بھی ایک خاص مہینہ ہے، اس میں خدا کی طرف سے کیا آفر ہے اس کو دیکھیے اور فرق پر ذہن دوڑائیے۔ بہرحال دنیا کی کوئی بھی کمپنی اتنا بڑا آفر نہیں دے سکتی جتنا بڑا آفر خدا نے دیا ہے۔ کسی بھی کمپنی کا آفر زیادہ سے زیادہ 1 پر 1 فری یا 1 پر 2 فری، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن قربان جاؤ خدا کے آفر پر 1 پر 1 نہیں، 1 پر 2 نہیں، بلکہ 1 کا 70۔ 1 نیکی کرو 70 پاؤ، 1000 خیرات کرو 70,000 کا ثواب پاؤ، 1 قرآن مکمل کرو 70 قرآن کا ثواب پاؤ۔ یہ ہے خدا کا فضل و کرم اور اس ماہ کی برکتیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیاوی فائدہ زیادہ سے زیادہ 10 گنا یا 20 گنا ہے
لیکن اخروی فائدہ خدا کے فضل و کرم سے 70 گنا ہے۔ پورے رمضان کو 3 عشرے میں بانٹا گیا ہے۔ پہلا عشرہ یعنی پہلا 10 دن رحمت، اور دوسرا عشرہ مغفرت، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی۔ ان تینوں عشرے کے فیضان اور رحمت و برکت سے خدا ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اس سال رمضان ہمیں میسر ہوا ہے، اسے ہم غنیمت سمجھیں۔ پتہ نہیں آئندہ سال کا رمضان ہم میں سے کس کو میسر ہو اور کس کو میسر نہ ہو، یہ کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے کہ کیا بھروسہ زندگانی کا آدمی بلبلا ہے پانی کا بلبلا کب پھوٹ جائے کچھ پتہ نہیں۔ اسی طرح زندگی کا چراغ کب بجھ جائے یہ بھی کسی کو پتہ نہیں۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ یہ جو رمضان کا مقدس مہینہ ہمیں اور آپ کو میسر ہوا ہے، اس میں خوب عبادتیں کریں، قرآن کی تلاوت کریں، تسبیحات پڑھیں، زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ اور ہاں، اسے میری نصیحت نہ سمجھیں، بلکہ میں آپ سے التجا اور گزارش کر رہا ہوں۔ نصیحت کرنے والوں کو کچھ لوگ برا بھی سمجھتے ہیں، شاید اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ ناصحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے، ناصحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے۔ اس لیے اسے محض میری اپیل اور گزارش سمجھیں، اور رمضان کے فیضان سے اور رحمت و برکت سے مالا مال ہونے کی خوب کوشش کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے عزیز و اقارب میں شیئر کریں۔ مولا تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔